السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عمران۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم تھوڑی فلسطینی شہداء پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے تب سے کوئی ایسی بات ہم نے کی نہیں ہے۔ دکھ ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن فلسطینی مسلمان جو ہیں ان کی جرت اور عظمت کو سلام ہے۔ اس بات بڑے تو بڑے رہے، ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی، میں نے کل ایک نظر سے ویڈیو گزری، میں حیران رہ گیا کہ وہ بچے اپنے ہاتھوں پر، اپنے بازوؤں پر، اپنی ٹانگوں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں کہ جب بم لگے تو ظاہری بات ہے انسان کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، تو جب ان کے اعضاء یعنی کہ ان کے گھر والوں کو نظر آئیں تو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے بیٹے کی بازو ہے، یہ اس کی ٹانگ، ہمارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ یقین جانے ایک اور ویڈیو میری نظر سے گزری کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 4 4 5 5 6 سال کے، جو بس چل سکتے تھے، وہ شہید کھیل رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے تو وہ شہید کھیل رہے ہیں۔ تو ان کی جرت اور عظمت کو سلام ہے، یقین جانے۔ یہ تو بچوں کا ہو گیا، اور ایک بڑا آدمی تھا، تقریباً اس کی 45 46 سال دیکھنے میں عمر لگتی ہوگی، اس کے بیٹے شہید ہو گئے، تو وہ وہاں پر سویٹس تقسیم کر رہا ہے، یعنی کہ ٹافیاں یا مٹھائی اس طرح کی کچھ چیزیں تقسیم کر رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک اور ویڈیو میری نظر سے گزری کہ ایک بندہ پوری اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے بم لگ رہے تھے، تو وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے 5 6 سال کے بچے تھے، ان کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا بولو الحمدللہ الحمدللہ۔ تو فلسطینی عوام کے جو جذبے ہیں نا، جو ان کی ہمت ہے، جو ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، وہ بالکل کسی صورت بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے، ہمیں اس بات سے سیکھنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو اس بات سے سیکھنا چاہیے، عوام کو زیادہ سے زیادہ ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ جتنی عوام آواز اٹھائے گی، جمہوری ملک ہے یہ، جمہوریت رائج ہے بہت سارے ممالک میں، اور پاکستان بھی ایک جمہوری ملک ہے، تو میرے خیال سے اگر ساری عوام اپنے سیاستدانوں سے مطالبہ کرے تو ضرور اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ جتنا ہو سکتا ہے ان کے حق میں دعائیں کریں۔ یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہم کیا کریں، تو ہم ان کے لیے دعا کریں، ڈونیشن کریں، ان کے لیے اکٹھا کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن والے دیکھیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ وہاں پہ امداد کر رہے ہیں، ان کی وہ فنڈ ایک اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان کے پاس اپنا آپ فنڈ جمع کرا سکتے ہیں۔ آپ فلسطین کے پر سٹڈی کر سکتے ہیں، فلسطین کو پڑھیں کہ دراصل در حقیقت یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا تھا، کب اور کہاں پر، کیسے کیسے عوامل اس میں ہوئے، کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، اور اسرائیل کس طریقے سے وہاں پر قابض ہوا، اس کے بارے میں سٹڈی کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ ہم اگر جو دوست جا سکتے ہیں وہاں پر فلسطین یا ان علاقوں میں، وہ وہاں جائیں، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جو سوشل میڈیا کے صارفین ہیں وہ سوشل میڈیا پر کمپین چلا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا سکتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ وہ میرا دوست عبداللہ، وہ کہہ رہا تھا کہ روزانہ ہم 2 رکعت نماز نفل تو پڑھ سکتے ہیں نا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ کوئی اسباب پیدا کر لے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو اس ظلم سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما۔ تو ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو حیا نصیب عطا فرمائے تاکہ وہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے راضی ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔